الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی اللہ کے حکم پر، ان کا مبارک ذکر ہے. اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کی زینت بنا دیا. ویسے تو دنیا کے اندر بڑا بننے کے لیے بعض اوقات داؤ پیچ بھی چل جاتے ہیں. ہم موجودہ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ نکمے قسم کے انسان ہوتے ہیں، لیکن سفارش یا رشوت کی وجہ سے بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ نقل اور پیسے لگا کر اعلیٰ قسم کی ڈگری بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو دنیا میں بڑا بننے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی حربہ استعمال نہیں ہوتا. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے چونکہ اس کے درجات بلند ہونے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر بعض دفعہ آزمائشیں، امتحانات آتے رہتے ہیں. جو اسلامی تاریخ ہے وہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جتنا کوئی اللہ کا محبوب تھا، جتنا بڑا کوئی اللہ کا محبوب تھا، اس پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، امتحان بھی بڑے آئے. ایمان بقدر امتحان ہوتا ہے. جتنا آدمی کا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کی بقدر اللہ تعالیٰ اس بندے سے امتحان لیتا ہے. تو جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی امتحانات دیے. ان پر بھی بہت بڑے امتحان آئے. المختصر، گھر میں باپ دشمن، باہر قوم دشمن. جو بادشاہ وقت تھا نمرود، وہ خون کا پیاسا، ان کا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی حمایتی نہیں. تنہا
اگر سہارا تھا تو صرف ایک اللہ کی ذات کا سہارا تھا، صرف اللہ کی سہارے پر سارے سہاروں کو چھوڑ دو۔ اللہ کا سہارا حاصل کرنے کے لیے سارے سہاروں کو چھوڑ دو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر، سب کو ناراض کر۔ تو جتنا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس پر امتحان آتا ہے۔ جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں خدا کے ہاں جس کا اونچا تخت ہوتا ہے اسی کا اس جہاں میں امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ تو ان امتحانات میں سے ایک امتحان جو بہت بڑا امتحان تھا، جو بہت بڑا امتحان تھا، وہ اس امتحان کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی یہ آیات مبارکہ ہے۔ پہلی آیت وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ میری بات نہیں مانتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ کہاں جانے والا ہوں؟ اِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، سَيَهْدِينِ، وہ رب میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کا علاقہ چھوڑا اور شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اپنے ملک کی بھی قربانی دی۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اپنا شہر چھوڑنے پہ کسی کا دل نہیں کرتا، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دل لگ جاتا ہے، لیکن یہ بھی امتحان تھا۔ اللہ کے حکم سے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کتابوں میں آتا ہے 87 سال کی عمر، اور جب اعضاء کمزور ہو گئے، بال سفید ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک تمنا آئی، آرزو ہوئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، بڑھاپے میں میرا ساتھ دیتا، میرا دست بازو بنتا۔ تو کیونکہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما۔ اور صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ اولاد مانگی، اولاد فرما بردار مانگی۔ رب حب لی من الصالحین، کہ میرے مولا مجھے اولاد دے لیکن اولاد بھی نیک عطا فرما، اولاد بھی نیک عطا فرما۔ اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ جب آدمی اپنے لیے اولاد کی دعا مانگے تو صرف اولاد کی دعا نہ مانگے بلکہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے پیارا بیٹا عطا فرمایا، فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری ملی، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پھر خوشخبری دی کہ ابراہیم لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کمزور ہو چکے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم آپ کو لڑکا دیں گے، اور لڑکا بھی ایسا ہوگا کہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر قسم کی قربانی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ایسا بردبار اور صبر کرنے والا ہم آپ کو لڑکا عطا فرمائیں گے۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر آگے فرمایا فلما بلغ معہ السعی،
کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اسماعیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، سمع اور ایل سے ہے۔ سمع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگا ہوا، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو والد کے بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب یہ میرا خیال کرے گا، میری خدمت کرے گا۔ تو فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا، گردن کٹی یا نہیں کٹی یہ نہیں دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 3 دن خواب آیا، ایک لوتا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، رویا صادقہ ہوتا ہے، وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو چونکہ یہ اکیلا کام نہیں کر سکتے تھے، دوسرا فریق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی رائے لینے کی ضرورت تھی، تو ان سے اپنا خواب ذکر فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فی المنام انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے، تیری کیا رائے۔ مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے نہیں پوچھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ بیٹے نے انکار کر دیا تو پھر قربان نہیں کروں گا، بلکہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام چونکہ بردبار ہوا کرتے تھے، وہ راستہ اختیار کرتے تھے جس راستے کے اندر حد درجے کی نرمی پائی جاتی، تو یہ بھی اس وجہ سے پوچھا تھا تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہو، اس لیے فرمایا الا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹا بھی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا، اگر والد نیک ہو تو اولاد بھی پھر نیک ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی بڑے امتحانات دے چکے تھے اور بیٹے کے سامنے تھے امتحان، اور بیٹے کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، تو بڑا عجیب جواب دیا، یا ابت فعل، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے پھر کر گزریے، یا ابت فعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی بڑا عجیب سبق دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یہ نہیں فرمایا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بلکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر یہ فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
اس میں بھی اس بات میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی نظر آتی ہے۔ تو جب بیٹا بھی تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر، چھری لے کر اور ایک رسی لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور بڑا عجیب منظر ہے۔ جنگل کی طرف گئے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہاں پر ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو جب اس جگہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اپنے ابا جان سے کہ ابا جان، میری اماں جان کو میرا سلام دیجیے، اور یہ جو میرا کرتا ہے نا، کرتا مجھے ذبح کرنے کے بعد یہ کرتا جا کر میری اماں جان کو دے دیجیے گا، تاکہ اس کرتے کو دیکھ کر تاکہ ان کو صبر آ جائے، ان کو صبر آ جائے۔ اور بیٹا یہ باتیں کر رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ابا جان میری آنکھیں باندھ دیجیے گا، تاکہ جو باپ بیٹے کا آپس میں محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے کہیں آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر کے پیشانی کے بل لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ قرآن مجید نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا۔ اسلم فرمایا جب دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ فلما اسلم تثنیہ کا صیغہ ہے، اسلم جب دونوں نے، باپ بیٹے نے، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے جب تیار ہو گیا، چشم فلک نے یہ نظارے دیکھے جو فرشتے کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، اور ان فرشتوں نے بھی اس وقت چیخو پکار کی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اب چھری چل نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو کہہ رہے ہیں چل، لیکن چھری اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ابراہیم آپ تو چلانا چاہتے ہیں، لیکن جو کاٹنے پہ قادر ہے میرا رب، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چھری تو نے آج نہیں چلانی۔ اس سے پتہ چلا کہ نفع نقصان کی جو مالک ذات ہے نا، وہ ایک اللہ کی ذات۔ چھری بھی اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے لیکن چھری نے گلا نہیں کاٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دمبا دے کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ امتحان مکمل ہو چکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیابی عطا فرما دی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف کی اور فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ تمام تعریفیں اس جہان والے کے لیے ہیں جس نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا۔
کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت سے دمبا بھیجا تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ دمبا جو حضرت حابیل نے جو قربان کیا تھا، وہی جنت کے باغوں میں دمبا چرتا رہا، وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبا ذبح کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو۔ کتنی بڑی قربانی دی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو وہی ہم 10 ذی الحجہ اور 11 12 کو انہی کی یادگار میں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم بھی جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہی وہ یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر سال ہم یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اب اس امتحان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر سال ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ تو دوستو، صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح ہو جائے، بڑا جانور ذبح ہو جائے، مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں اللہ کی ذات کے لیے قربان کریں۔ ہمارا پورا جو جسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس قدم قدم پر قربانی مقصود، قدم قدم پر قربانی مقصود۔ مثال کے طور پر اگر صبح میٹھی نیند کا وقت ہے اور آدمی میٹھی نیند سو رہا ہے اور ادھر سے مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو اس وقت نیند کی قربانی دینی، اس وقت نیند کو قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ آج کل کے زمانے میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر حرام کو چھوڑ کر حلال راستے پر حلال کمانے کی فکر کرنا، حلال کھانے کی فکر کرنا، خود حلال کھانا، اپنی اولاد کو حلال کھلانا، یہ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دین جس طرح آج مٹتا جا رہا ہے، دین جس طرح آج ہمارے گھروں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے علاقوں سے، ہمارے ملکوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس دین کو زندہ کرنا، اس قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ قدم قدم پر آدمی یہ اپنا مزاج بنائے کہ میرے مولا میرا قدم اٹھے گا تو تیری فرما برداری میں اٹھے گا، میری 24 گھنٹے کی زندگی، میری 24 گھنٹے کی زندگی یا اللہ ایسی گزرے گی کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے کوئی اتنا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، کوئی پرانے کپڑے نہیں پہننا پڑتا، کوئی گندا نہیں رہنا پڑتا، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ علماء نے لکھا ہے صرف اور صرف قربان اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا، اور صرف سیدھے راستے پر آنے کے لیے صرف 3 قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، صرف 3 قدم اٹھانے پڑتے ہیں سیدھے راستے پہ آنے کے لیے۔ پہلے قدم پر کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں معاف کر، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں معاف کر۔ یہ آدمی اگر سچے دل سے کہے اور اس کی نیت بھی یہ ہو کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو سچے دل سے کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اور بڑا اللہ تعالیٰ کا عجیب ضابطہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد نیک کام شروع کر دیتا ہے، تو صرف ہم اس کی گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں اتنے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی۔
ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو پہلے قدم پر یہ قربانی ہے کہ میرے مولا آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میرے گناہوں کو معاف کر. دوسرے قدم پر صبح سے لے کر شام تک جو کام کرنے ہیں، کھانا ہر کسی نے ہے، پینا ہر کسی نے، سونا ہر کسی نے، اپنے روزگار کے لیے جانا ہر کسی نے، بیت الخلاء میں جانا ہر کسی نے، باہر نکلنا ہر کسی نے. یہ کام صبح سے لے کر شام تک جو کام کرنے ہیں، صرف نیت یہ کرنی ہے میں نے یہ سارے کام میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے. 2 قدم ہو گئے. تیسرا قدم کہ یا اللہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں پتا، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں پتا، کسی عالم سے پوچھ لینا ہے. یہ 3 قدم اٹھائے گا. پہلے قدم پہ توبہ، دوسرے قدم پہ صبح سے لے کر شام تک جو کام کرنے ہیں سنت کے مطابق کرنے ہیں، تیسرا قدم جو مسئلہ نہیں پتا وہ کسی عالم دین سے پوچھ لینا ہے. یہ 3 قدم اٹھائے گا. چوتھے قدم پر یہ اللہ کا ولی بن گیا، یہ اللہ کا ولی بن گیا. دوستو اس قربانی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم بھی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کریں، اور یہ جذبات ہوں. ان جذبات کے ساتھ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو تازہ کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کا خیال کریں. پہلے گھروں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں. اب مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں. ان گھروں کے اندر پھر قرآن کی آوازیں آئیں، ان گھروں کے اندر خدا کا ذکر ہو، ان گھروں کے اندر نوافل پڑھے جائیں، ان گھروں کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، یہ قربانی کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.